معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 بڑی چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ یعنی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بنیادی طور پر بڑی چیزیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک چیز تو آپ جانتے ہیں کہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے معراج پر تحفہ تھا حضور کو، اور 50 نمازیں ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخفیف کرتے کرتے 5 نمازوں کا حکم دے دیا، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب میں واپس آ رہا تھا تو مجھے عالم غیب سے آواز آئی تھی کہ حضور آپ کی امت اگرچہ 5 نمازیں ادا کرے گی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر 50 نمازوں کا ثواب عطا فرما دے۔ تو ایک بڑا عظیم تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب کو عطا کیے وہ نماز کا تحفہ تھا، اور دوسرا بڑا تحفہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات مبارکہ آپ کو عنایت فرمائی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر اخیر تک یہ 2 آیات مبارکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات عطا فرمائی ہیں۔ اور اس کی شان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عرش کے نیچے جو خزانے تھے نا، ان خزانوں میں سے یہ 2 آیات مبارکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بلکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سوتے وقت ان 2 آیات مبارکہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کر لے گا تو یہ دونوں آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ یعنی کافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور ایک تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات میں فرمایا تھا کہ میرے پاس جو بندہ بھی آئے گا اس حال میں کہ اس نے گناہ کیے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، ہلاک کر دینے والے گناہ بھی کیے ہوں گے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہر گناہ اس بندے کا معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، کہ شرک کو میں معاف نہیں کروں گا۔ تو یہ تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے تھی کہ بڑے سے بڑا گناہ بھی اگر کوئی بندہ لے کر آئے گا نا میری بارگاہ کے اندر میں اسے معاف کر دوں گا، الا یہ کہ وہ شرک نہ کر کے آئے۔ یعنی شرک کی معافی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مشرک آدمی کو معاف نہیں فرمائیں گے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ تو شرک اللہ کی بارگاہ کے اندر بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا جرم ہے، اسے اللہ پاک نے معاف نہیں فرمانا۔ اب آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ جب حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گئے اور اللہ نے جب اپنے محبوب سے فرمایا تھا کہ حضور آپ میرے لیے کیا لے کر آئے، تو حضور نے جواب میں عرض کی تھی یا باری تعالیٰ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ مالی کولی فعلی بدنی جتنی عبادات ہیں مولا وہ ساری کی ساری میں تیری بارگاہ میں لے کر آئوں۔ یعنی خالصتاً توحید والی بات کی، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو توحید بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات میں عطا فرمائی ہیں، ایک نماز کا تحفہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے یہ فرمایا کہ جو بندہ جس طرح کا بھی گناہ لے کر آئے گا میں ہر گناہ کو معاف کر دوں گا، الا یہ کہ وہ شرک کر کے میری بارگاہ کے اندر نہ آئے۔